اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو بے شمار اور لاتعداد نعمتیں عطا فرمائی، لیکن ہم اپنی زندگی میں یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں کو بہت ساری نعمتیں ملیں، انہوں نے بڑا اچھا، بڑا سہانا، بڑا وقار والا، بڑا شاہانہ وقت گزارا، لیکن پھر اللہ تعالیٰ معاف کرے ان پر زوال آیا، اور کچھ کا تو آخری وقت اللہ اپنی پناہ میں رکھے بدحالی میں، پریشانی میں، تکلیف میں، دکھ میں گزرا۔ یہ اتار چڑھاؤ، یہ عروج و زوال، یہ پوری ایک داستان جگہ جگہ پہ ہمیں معاشرے اور سوسائٹی میں نظر آتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ بڑی وسعت دے اور اس کے بعد انسان کو زوال دیکھنا پڑے تو وہ وقت بڑا تکلیف والا ہوتا ہے، وہ دن لمبے ہو جاتے ہیں، وہ راتیں ختم نہیں ہوتی۔ اس وقت انسان کو تھوڑی سی دھوپ بھی زیادہ چبھتی ہوئی محسوس ہوتی ہے، لوگوں کا غور سے دیکھنا بھی اسے گھورنا محسوس ہوتا ہے، کیونکہ وہ بیچارہ تکلیف کا شکار ہے، زوال کے دن گزار رہا ہے۔ کوئی کسی اور طرف بھی اشارہ کرے تو اسے محسوس ہوتا ہے کہ انگلیاں میری جانب اٹھ رہی ہیں، تو انسان تکلیف محسوس کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی ہے تعلیم امت کے لیے۔ حضور نے دعا مانگی، اے اللہ نعمت کے زوال سے بچا کے رکھنا، زوال نعمت سے بچا۔ زوال نعمت صرف یہ نہیں ہوتا کہ پیسے چلے جائیں، یہ بھی زوال نعمت ہے کہ انسان تہجد پڑھتا تھا اور اب 5 نمازوں کی بھی توفیق حاصل نہیں۔ یہ بھی زوال نعمت ہے کہ مکمل اسے قرآن مجید یاد تھا، اب ایک رکوع بھی پڑھ نہیں پاتا۔ یہ بھی زوال نعمت ہے کہ اس کی زبان پر شکر رہتا تھا اور شکوہ شروع ہو گیا۔ یہ بھی زوال نعمت ہے کہ اس کے دل کے اندر ہمیشہ صبر کے جذبے موجزن رہتے تھے، لیکن اب بے چینی، بے قراری، اضطراب اور جلد بازی آ گئی۔ حضور علیہ السلام نے دعا فرمائی، ہے اللہ زوال نعمت سے بچا۔ اور رب کریم نے بھی قرآن حکیم میں جو ارشاد فرمایا نا، فرمایا وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، میرا شکر ادا کرنا، کفر نہ کرنا، کفران نعمت نہ کرنا، شکر کرنا۔ نعمت انسان کو ملتی ہے، لیکن کچھ لوگ اس نعمت کے بارے میں فتنے اور آزمائش کا شکار ہو جاتے ہیں۔ بڑا بڑا عروج لوگوں کو ملا، لیکن وہ سنبھال نہیں پائے اپنا عروج، اس کا دفاع نہیں کر پائے، اس سے کوئی کام نہیں لے سکے۔ اللہ تعالیٰ نے جو بلندی عطا فرمائی تھی، اس بلندی اور اس بڑی گہری چھاؤں میں لوگوں کو نفع نہیں دے سکے۔ قرآن مجید نے عروج و زوال کی جو داستان بیان کی ہے، اس میں ایک داستان بنی اسرائیل کی بھی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کو آپ دیکھیے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، اے یعقوب علیہ السلام کی اولاد، میرا وہ احسان یاد کرو، میری وہ نعمتیں یاد کرو جو میں نے تم پر کی تھی، وانی فضلتکم علی العالمین، اور میں نے تمہیں جہان والوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ ایک یہ دور ہے، من و سلوہ اتر رہا ہے، دریا رستہ چھوڑ رہا ہے، حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام کی انہیں سایہ شفقت اور رحمت حاصل ہے، ایک یہ وقت ہے، لیکن کیا کیا انہوں نے؟ اللہ کے ہر حکم کی نافرمانی شروع کر دی۔ انہیں کہا کہ من و سلوہ سنبھال کے نہ رکھنا، انہوں نے ناشکری کی اور اسے سنبھال کر رکھنا شروع کر دیا۔ جو کام بھی کہا گیا اس میں نافرمانی کرتے چلے گئے۔ وہی قرآن مجید جو چند آیات پہلے کہتا ہے نا، انی فضلتکم علی العالمین، اے یعقوب کی اولاد ہم نے تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت عطا کی، وہی قرآن مجید آگے جا کے کہتا ہے جب میری نافرمانی کی، وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، فرمایا ہم نے ان پر ذلت اور مسکینی مقرر کر دی۔ جس رب نے فضیلت دی تھی، پھر اسی رب نے ان پر ذلت مقرر کر دی۔ کیوں؟ کفران نعمت کیا ہے، اللہ کی نافرمانی کی ہے، خدا کے فضل سے ملی ہوئی چیزوں کو اپنی ذاتی جاگیر سمجھا ہے، مسلسل اللہ کے انبیاء کو ستایا ہے، نبیوں کا قتل تک معاذ اللہ کیا۔ یہ عروج و زوال کا عجیب رنگ دیکھو کہ انی فضلتکم علی العالمین وضربت علیہم الذلہ،
ایک ہی پارے میں ایک ہی مقام پہ دعا کرو رب کریم جب عزت دے تو پھر ذلت سے بچائے، اللہ جب آسانی دے تو پھر دقت سے بچائے، رب کریم جب رحمت کرے تو پھر اپنے غضب سے بچائے، اللہ جب عطا کرے تو پھر اپنی ناراضگی سے بچائے۔ زوال نعمت بڑی تکلیف ہے، زوال نعمت بڑی آزمائش ہے۔ انسان کے پاس جب نعمت ہو تو اس سے چھن جائے وہ بڑا تکلیف والا معاملہ ہے۔ تو نعمتیں چھنتی کیوں ہیں، زوال نعمت ہوتا کیوں ہے؟ چند ایک باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے کہ انسان سے نعمتیں چھنتی کیوں ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب لوگ نعمت کی قدر نہیں نہ کرتے، نعمت رخصت ہو جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گھر تشریف لائے تو روٹی کا ایک ٹکڑا پڑا ہوا تھا زمین پر، تو حضور نے اٹھا کے فرمایا عائشہ اس کی قدر کرو، یہ جس گھر سے ناراض ہو جائے لوٹ کر نہیں آیا کرتے۔ اللہ نے نعمت دی ہے، لوگ قدر نہیں کرتے۔ میں نے بہت سارے مالدار دیکھے ان کے بچے پیسوں کی قدر نہیں کرتے، رزق کی قدر نہیں کرتے، صحت کی قدر نہیں کرتے۔ اللہ نے اگر آسانی دے دی ہے پڑھنے کی، لکھنے کی، سمجھنے کی، قدر نہیں کرتے۔ یہاں تک کہ کچھ لوگوں کو رب کے بندے میسر آتے ہیں، خیر سیکھنے کا موقع ملتا ہے پر بے قدران نے قدر نہ کیتی تے کیتی خوب تسلی ہو، دنیا دار پجاری زر دے کتیاں دے گل ٹلی ہو، تے بک بک روسن اکھیاں تکیو ویکھ حویلی کلی ہو، کوچ نصیر اساں جدوں کیتی پہ جانی تھر تھلی ہو۔ نا قدری یہ بھی زوال کا باعث بنتی ہے۔ اللہ نے نعمت دی ہے اس کی قدر کرو، صحت کی قدر کرو، آواز کی قدر کرو، ہمت ہے تو اس کی قدر کرو۔ نعمت کی قدر نہیں کرتے لوگ۔ پیسے سے پیار کرنا اور ہے، اللہ کے دیے ہوئے رزق کی قدر کرنا یہ اور ہے۔ ہم نا قدرے ہو جاتے، بہت ساری چیزیں ہماری بغیر محنت کے ہمیں ملی ہوئی ہوتی ہیں تو ہم اس کا احساس نہیں کرتے۔ کبھی اس جگہ کھڑے ہو کے سوچو جہاں وہ شخص کھڑا ہے جس کے پاس وہ نعمت موجود نہیں ہے۔ میں گاڑی میں سفر کر رہا تھا، بچہ میرے ساتھ گاڑی چلا رہا تھا، تو دو چار دیہاتی لوگ گاڑی کے آگے وہ سڑک پہ کھڑے تھے، تو اب سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ آگے کی طرف جانا چاہ رہے ہیں کہ پیچھے کی طرف آنا چاہ رہے ہیں۔ تو اس بچے نے سخت لفظ کہے کہ یار حد ہو گئی ہے، لوگوں کو سڑک کراس کرنے کی بھی عقل نہیں۔ میں نے کہا پتر یہ مقام شکر تھا، میں نے بسوں پہ سفر کیا ہے، مجھے اس کی تکلیف کا پتہ ہے۔ آپ کے نیچے گاڑی ہے اور آپ کو صرف 2 منٹ رکنا ہے کہ یہ گزر جائیں اور آپ اسی پر ہی پریشان ہیں۔ آپ ان کو گزر جانے دیں، آپ بریک لگا لیں، یہ آگے جائیں یا پیچھے جائیں، ٹائم دیں، قدر کریں۔ اگر اللہ نے نعمت دی ہے اسے ذاتی حق نہ سمجھیں۔ ایک تو نا قدری زوال نعمت کا باعث بنتی ہے، پھر نا شکری، جب لوگ شکر نہیں نہ کرتے پھر نعمتیں چلی جاتی ہیں۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو میں نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا۔ اور رب فرماتا ہے وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم نے کفران نعمت کیا تو میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ تو اس عذاب کا ایک معنی یہ بھی علماء نے کیا ہے کہ وہ نعمت تم سے چلی جائے گی اگر شکر نہیں کرو۔ کفران نعمت کرو گے، ناشکری کرو گے، وہ نعمت رخصت ہو جائے گی۔ بہت سارے لوگ ہیں قدر ہی نہیں کرتے۔ جہاں بھی آپ ہیں، جس مقام پر بھی ہیں، جہاں بھی ہیں، آپ کا سینہ ہر وقت چوڑا ہونا چاہیے۔ میں اپنے دوستوں کو سمجھانے کے لیے کہا کرتا ہوں کہ میں ناز سے کہتا ہوں جس طرح کے استاد مجھے ملے ہیں دنیا میں کسی کو نہیں ملے، اور جس طرح کے ماں باپ مجھے ملے ہیں میرا خیال ہے شاید کسی کو نہ ملے۔ اور پھر اس کے بعد جس طرح کے دوست، شاگرد، مرید، پیار کرنے والے، کہ دیکھو نا دوستوں کو جگہ نہیں ملی، کھڑے ہیں یہاں۔ تو میں پھر کبھی کبھی ناز سے کہا کرتا ہوں خدا جانے بلندی ہے کہ پستی، پر جہاں میں ہوں وہاں کوئی نہیں ہے۔ آپ جہاں ہیں، جس مقام پر ہیں، آپ کی طبیعت شکر کے اندر ڈھلی ہوئی ہو۔ ایک ہمارے ہاں بچہ پڑھا کرتا تھا تو اچھے کھاتے پیتے گھر کا تھا، تو ہر وقت کی لڑائی، فلانی چیز نہیں ملی، فلانی چیز نہیں ملی، ہر وقت کا رٹا۔ تو مدرسے میں بچے کام لگے ہوئے تھے، تو ہماری مسجد کی نا چھوٹی مسجد کی کھڑکیوں سے مدرسہ نظر آتا ہے۔ میں نے اسے کہا پتر وہ دیکھ ذرا کیا ہونے لگا۔ تو مزدور نے پونا کھولا،
दोपहर का टाइम था। फिर उसने हाथ धोए, पोना खोला, पानी रखा, फिर वो छोटा सा तोड़ा था सीमेंट वाला, वो बिछा के उस पर वो बैठ गया। फिर उसने जब खोला ना पोना, तो उसमें से जो रोटी थी वो काफ़ी सारी, वो अचार वगैरह सालन वो कुछ पोने को भी लग गया था। फिर उसने जिस शौक़ से बिस्मिल्लाह पढ़ी है ना, और जिस मज़े से रोटी खाई है ना उसने, और फिर उसे उसका तलफ़्फ़ुज़ नहीं ठीक होगा, पर लफ्ज़ तासीर से बनते हैं, तलफ़्फ़ुज़ से नहीं। हो सकता है उसे सीखने की ज़रूरत हो, लेकिन उसने जब वो खा के हाथ उठाए ना, और कपड़े सारे मजदूरी से भरे हुए, और जिस ज़ौक़ से उसने आसमान की तरफ देखा, मैंने कहा पुत्र, इसको रिस्क खाना कहते हैं और इसको शुक्र करना कहते हैं। ये लाइन लगी हुई है खाने पीने वाली चीज़ों की, और मैं नहीं खानी तो मैं नहीं खानी, तो ये मेरी पसंद की नहीं है, तो ये मेरे अब्बा जी कहा करते थे, भुख लगी होवे तो हर शय दा स्वाद है, तो ना लगी होवे तो बड़ नखरे नखरे ना कदरी और ना शुक्री, ये ज़वाले नेमत का बायस बनती। कभी ना शुक्री ना करें, जो चीज़ है उस पर खुदा का ढेरों ढेर शुक्र अदा करें, और हर हाल में शुक्र अदा करें। कहें मालिक ने जो मुझे दिया है करम ही हो गया, जो अल्लाह ने मुझे अता की है उस पर उसकी रहमत हो गई, फजल हो गया। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया 70,000 लोग होंगे जिन्हें रब हिसाब के बगैर जन्नत अता कर दे। फरिश्ते भी हैरान हो के पूछेंगे, ओ तुम कौन हो, कोई हिसाब किताब भी नहीं हुआ। वो कहेंगे हम वो हैं जो हर हाल में अपने रब का शुक्र अदा करते। वजूद ढले, मैं अपने दोस्तों से कभी कभी कहता हूँ मेरा ना वजूद ढलता है। कभी आपने मोमबत्ती देखी है, उसका वजूद ढलता है। एक दरवेश ने कहा है वो इसलिए ढलता है कि वो समझती है मेरे ऊपर रोशनी है, उस रोशनी की वजह से वो ढलती जाती है, ढलती जो नेमत बड़ी है, मेरे ऊपर नूर है, लिहाजा वो शुक्र में सारी ढल जाती है, मिलिया मेट हो जाती है। तो मैं भी कभी कभी दोस्तों से कहता हूँ यार मेरा वजूद ढलता है खुदा के शुक्र में। कभी कभी दिल करता फटाफट सजदे में चला जाओ, एक मिनट ना लगे। ये इदारा मुकम्मल हुआ है ना, ये हमने शुरू किया तो मुझे एक साहब कहने लगे 40-40 साल लंघ जाने ने मौलवी मसीता नहीं मुकम्मल कर दी, और मेरे दिमाग में बात अड़ गई। फिर ये मुकम्मल हो गया, और अल्लाह के फजल से इस तरह मुकम्मल हुआ है कि उलमा देखने के लिए आते हैं और देख करके लौट के जाते हैं तो कहते हैं कमाल ही हो गई। तो मैं कहता हूँ खुदा जाने बुलंदी है कि पस्ती, पर जहाँ मैं हूँ वहाँ शुक्र करें, ज़िंदगी में शुक्र का मिजाज पैदा करें, शुक्र की, और हर हाल में करें। 2 बजे रात को एक शख्स सैयद अबुल बरकात शाह साहब से मसला पूछने आ गया, तो उनके बेटे सैयद महमूद अहमद रजवी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह नाराज़ हो गए। कहने लगे कोई टाइम है मसला पूछने का, सवेरे नहीं पूछ सकते थे। तो सैयद साहब थे ना, कहने लगे महमूद शुक्र नहीं अदा करते, कोई अल्लाह के रसूल के दीन की बात पूछने आया। आप मकाम शुक्र पे खड़े हो ना, तो आपको ज़िंदगी सुकून में मिलेगी। तीसरी बात जिससे नेमतें चली जाती हैं वो तकब्बुर है। तकब्बुर सिर्फ एक ज़ात को ज़ेबा है, मुतकब्बिर सिर्फ एक है, वो अल्लाह है। अल्लाह की शान है कि वो मुतकब्बिर है। पढ़ा है ना सूरह हशर में, उसका एक सिफाती नाम ये है कि वो क्यों, इसलिए कि उससे बड़ा ही कोई नहीं, सारे छोटे हैं, तो वो अकबर है। तो हमसे तो बड़े ही बड़े हैं ना, बल्कि मेरे जैसे बंदे से तो सारे ही बड़े हैं ना। अब करना क्या है, आज नेमतें मिले तो बंदे में आजिज़ी आए। वो ये ना कहता फिर शुक्र है जी अल्लाह का बड़ा फजल है जी, 300 बंदे को रमज़ान में राशन बांटता हूँ, शुक्र है अल्लाह का जी, गरीबों की मदद करता हूँ, मैंने जी सारी ज़िंदगी बहन भाइयों का बड़ा। ये शुक्र नहीं कर रहे आप, ये आप बढ़ोतरी बयान कर रहे, तकब्बुर नहीं। ढेर सारे लोग हैं जिनके पास पैसा आया रवैया बदल गया, इक़्तिदार आया रवैया बदल गया, 4 दिन ताजगी आई रवैया बदल गया, हालात बदल गए। अगर आप नाराज़ ना हो तो जब तक दुख थे तस्बीह भी चल रही थी, जब तक तकलीफ थी सजदे भी हो रहे थे। आसानी हुई है तो सब भूल गए, याद ही नहीं रहा। मेरे अजीजों याद रखना कि तकब्बुर नहीं, अल्लाह की नेमत पर कभी तकब्बुर नहीं, हमेशा आजिज़ी, झुक जाना। बड़ी सादी मिसाल है और सबको याद है, दरख्त को फल लग जाए तो टहनियाँ झुक जाती हैं, और झुकने का मतलब ये होता है कि फल लगा हुआ है। और अगर दरख्त खड़ा हो, टहनियाँ भी खड़ी हो, अकड़ी हुई हो, तो उसका मतलब ये है कि फल
کوئی نہیں. جو بندہ آپ کو جھکا ہوا ملے نا, عاجزی کرتا ملے, سمجھو پھلدار ہے. لیکن اگر تکبر ہی تکبر نظر آئے معاذ اللہ, تو پھر اس کا معنی یہ ہے کہ اس نے اپنے آپ کو پھلدار نہیں سمجھا. قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا مالدار ہے. لوگ رشک کرتے تھے اس کے پیسوں پر, اور ایسا مالدار کہ جس کے خزانوں کی چابیاں اونٹ اٹھایا کرتے تھے. پیسہ ہی پیسہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا زکوٰۃ دو, کہنے لگا اب آپ نے معاذ اللہ پیسے بھی لینے شروع کر دیے. یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے نا بعض لوگوں کا. تو بہت سارے لوگ اس کے آنے جانے پر رشک کرتے تھے, لیکن پھر تکبر کیا نا اس نے, نعمت پر شکر کی بجائے تکبر کیا نا, تو اللہ نے زمین کو حکم دیا. رب کریم نے اسے زمین میں مال اور خزانے سمیت دھسا دیا, زمین میں غرق ہو گیا. کیوں؟ کہ اللہ کی نعمت میں متکبر ہے. اگر عاجزی ہو جائے انکساری, او یار روب اور دبدبا تو حضرت عمر کا تھا نا. 24 لاکھ مربع میل پہ حکومت تھی, دنیا ڈرتی تھی, امن تھا. عمر ہوتی تھی دنیا میں, اور عمر باغ میں کھڑے ہو کے کہتے تھے اچھا خطاب کا بیٹا اور امیر المومنین, اچھا اب تو امیر بن گیا ہے, یاد رکھنا. خود اپنے آپ سے خطاب کر, یاد رکھنا صحیح چلنا, ورنہ قیامت میں رب کا سامنا نہیں کر سکے گا. تو اپنے آپ سے خود احتسابی تکبر سے نعمتیں چلی جاتی. زوال نعمت ہوتا. ایک خاتون ہے بڑی نیک, تاریخ میں گزری ہیں, تو وہ کہتی ہیں کہ میں ایک جگہ بیاہ ہی گئی, میری پہلی شادی ہوئی ایک جگہ پہ, تو دروازے پہ کوئی بھیک مانگنے والا آیا اور اس کی حالت بڑی خستہ تھی. تو میرے شوہر نے نا اسے ڈانٹ دیا. میں نے اپنے شوہر سے کہا اللہ کا ہم پر فضل ہے اور اس کی حالت بڑی پتلی ہے, لگتا ہے کئی دنوں سے روٹی نہیں کھائی, تو 4 پیسے دے دیں تو حرج کیا ہے. کہنے لگا قطن نہیں. میں نے منع کر دیا تو ختم ہو گئی بات. تو بی بی کہتی ہے میرے پاس اپنے ذاتی پیسے بھی پڑے ہوئے تھے جو میکے کی طرف سے مجھے ملے تھے. تو ذرا میرا خامن سائڈ پہ ہوا تو میں نے نظر بچا کے نا اس فقیر کو 4 پیسے دے دیے, چونکہ زیادہ ہی اس کی حالت بگڑی ہوئی تھی. تو کہتی میں پیچھے پلٹی تو شوہر پیچھے کھڑا تھا, اس جرم میں کہ میں نے ایک فقیر کو بغیر اجازت پیسے دیے, اس نے مجھے طلاق دے دی. کہتی ہیں بڑی تکلیف میں تھی اور اپنے دل میں سوچتی تھی مالک میں نے تو تیرا بندہ جان کے اس کی مدد کی ہے اور مجھے یہ سزا ملی ہے. فرماتی ہیں عدت گزر گئی, میرا والد پریشان تھا, پھر ایک رشتہ آیا, میرا نکاح ہو گیا, لیکن اللہ نے مجھے اتنا اچھا شوہر دیا, اتنا نیک شوہر دیا, اتنا کمال آدمی. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. مشکل کے بعد اللہ آسانی دیتا. کمال شوہر اللہ نے مجھے دیا, نیک, صالح, محبت کرنے والا. فرماتی ہیں اسی طرح میں ایک دن اپنے شوہر کے ساتھ بیٹھی تھی, دروازے پہ دستک ہوئی تو میں شوق میں اٹھی, اپنے شوہر سے کہا میں دے کے آؤں فقیر کو. کہنے لگا جتنا مرضی دے دو. کہتے ہیں دروازے پہ گئی تو میری چیخ نکل گئی, اس لیے کہ دروازے پہ جو مانگنے آیا وہ میرا پہلا شوہر تھا. بے پرواہی ویک سجن دی جتھے کسے دی پیش نہ جاوے, انہیں مالاں والے در در رولے تے منگتے ہیں تخت بٹھاوے. وہ سجنا ہو کسے نکارا مل دئی, کوئی کعبے ہو خالی آوے. وہ میرا پہلا شوہر دروازے کہتے ہیں وہ بھی تڑپ گیا. کل تک تکبر تھا, غرور تھا کہ ہم مالدار ہیں, ہم کسی غریب کو کیا دیں, لیکن آج یہ حال ہے کہ وہ خود دروازہ بھیک مانگ رہا تھا. نہ قدری, نہ شکری, تکبر, یہ زوال نعمت کا باعث بنتا. انسان کے پاس سے نعمت رخصت ہونے لگ جاتی ہے. ایک چوتھی بات جو زوال نعمت کا باعث بنتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اللہ کی نعمت کو صرف اپنا حق سمجھ لینا. اللہ نے جو ہمیں دیا ہے نا وہ سارا ہمارا نہیں ہوتا, اس میں مسکین کا بھی حق ہوتا ہے, یتیم کا بھی حق ہوتا ہے, کمزور کا بھی حق ہوتا ہے, سائل کا بھی حق ہوتا ہے. سخت جملہ ہے اور چلو کوئی بات نہیں, کبھی کبھی کڑوی گولی سے بھی فرق پڑتا ہے. بعض لوگوں کو اللہ نعمت دیتا ہے وہ سانپ بن کے بیٹھ جاتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں ہمارا حق ہے اور کسی کو دے کے احسان جتلاتے ہیں. میں ایک محفل میں گیا تو مجھے کہنے لگے 2 عمرے کے ٹکٹ بھی ہم نے دینے ہیں تو آپ نکال کے